Dear viewers, as we spoke in last discussion about governance, we'll be talking more about good governance today. But before saying that, I'll repeat my words for the volunteers to come and work for a noble cause, to help the needy and the poor people, sick people, disabled people of the country. ہم پاکستان کے ضرورت مند، بیمار، لاچار لوگوں کی مدد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کے گلی محلے میں، آپ کے اسکول کالج میں اگر کوئی ضرورت مند ہے، کسی کے کوئی پرابلمز ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مقدمہ بنا ہے، کوئی کیس ہے اور اسے انصاف نہیں مل رہا، کوئی جینین پرابلمز ہیں، تو آپ ہمیں رابطہ کریں ہم سے. ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے لیے مدد کریں گے. ہمارا ای میل ایڈریس، ہمارا فون نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کے سامنے، آپ ہمیں لکھیں. ہمارے ممبرز بنے سوشل کلب کے. ریز مائی وائس از اے سوشل کلب فار دا ینگسٹرز ٹو جوائن. جو نوجوان طبقہ ہے، جو 15 سے 35 سال کی عمر کے لوگ ہیں، وہ خاص طور پر اس کو جوائن کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ دنیا کے مختلف ایریاز میں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی ہیں، اور بلکہ کچھ انڈینز اور جو مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہیں، جو امریکنز ہیں، وہ بھی اس کلب کو، اس سوشل کلب کو، ریز مائی وائس کو جوائن کر رہے ہیں. وہ ہمیں ای میلز لکھتے ہیں اور ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں، کالز کرتے ہیں. اور آپ جب اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو آپ اس میں لاگ ان ہوں گے، اور وہ لوگ جو کمپیوٹر یوز نہیں کر سکتے، جنہیں انٹرنیٹ کا نہیں پتہ، آپ انہیں بتائیں، ان کے مسائل ہمیں بھیجیں. کسی کی بچی کا شادی کا مسئلہ ہے، کسی معذور کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کا سرجری یا آپریشن ہونا ہے، کسی کو حج پر جانا ہے، یا کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کو کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کو ایڈمیشنز کا مسئلہ ہے، کسی کو پاسپورٹ بنوانا ہے، CNIC کارڈ بنوانا ہے، لائسنس پرمٹس کے مسئلے ہیں، اور وہ جینین اگر ایشوز ہیں، وہ واقعی وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تلفی ہو رہی ہے، تو آپ ہمیں لکھیں، ہمیں بتائیں. وی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو. And I'm also asking the volunteers to come. And there's a good news that that the international students, the international Pakistani students studying in Australia, in Canada, in America, in Europe, in different parts of Middle East, they're writing, they're telling us کہ جب بھی ہم whenever we'll be there in Pakistan during the summer, we'll come and help the needy people in Pakistan. وہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی چھٹیوں میں آئیں گے کہ تو 1-2 دن آپ کے ساتھ گزاریں گے، ہم کیمپنگ کریں گے، آپ کو اس میں مزہ بھی آئے گا. اسٹوڈنٹس موسٹلی لڑکے اور لڑکیاں آ رہے ہیں، اور اس میں بوائز کے سے زیادہ لڑکیاں اس میں جو ہیں ایکٹیو ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، لکھ رہی ہیں کہ ہم آ کے ہیلپ کریں گے. اس میں ہم آپ کی کمپٹیشنز کروائیں گے، اس میں کرکٹ کے میچز ہوں گے آپ کے، اسی طرح اور ڈفرینٹ میوزک جو کمپٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس میں آئیں، حصہ لیں، اور ساتھ ساتھ میں ہم ہیلپ کریں گے معذور لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی. ہم کیمپس لگائیں گے، ڈاکٹرز آئیں گے، دوائیاں ہوں گی. ہم جو اپنا اگلا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں وہ اکتوبر میں اسلام آباد میں فاطمہ جناح پارک میں کریں گے، پھر لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں کریں گے، اسی طرح ہم کراچی میں جائیں گے جناح پارک میں، وہاں کریں گے. پھر ہم پشاور میں، کوئٹہ میں، خوزدار میں، فیصل آباد، ملتان، بھکھر، لیا، رحیم یار خان، مردان، چار سدہ، شب قدر، کوہاٹ، بنو، خوزدار، بیلا، اور اسی طرح سے ملتان، فیصل آباد، ان تمام جگہوں پہ، گلگت بلتستان جائیں گے. آپ لوگوں کو وہاں اکٹھا کریں گے، آپ لوگ آئیں گے، آپ ہمارے ممبرز بنیں گے، اور آپ دیکھیے کہ کنٹری وائڈ جتنے بھی ینگ جنریشن ہے وہ اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں گے. میں اپنے پچھلی کچھ ڈسکشنز میں ڈیموکریسی کے بارے میں، کنسٹیٹیوشنز کے بارے میں، واٹر کنفلکٹ کے بارے میں، پاک US ریلیشن شپس کے بارے میں ہم نے بہت ساری ڈسکشنز کی، ہم کرتے رہیں گے. ہمارے جتنے بھی ایسے ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو پاورٹی، گیپ بٹوین دا رچ اینڈ پور، چائلڈ لیبر، ڈومیسٹک وائلنس، ویمن رائٹس، ہیلتھ، ایجوکیشن، وی ول آلویز بی ٹاکنگ اباؤٹ آل دوز ایشوز. بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ جو پالیٹکس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کیا ہم پالیٹکس میں آئے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. جو کام انہوں نے پالیٹکس میں آنے کے بعد یا الیکشنز جیتنے کے بعد کرنے، وہ یہی کام کرنے ہیں نا آپ لوگوں کی بھلائی کے. تو کیا ہم آؤٹ آف پالیٹکس، آؤٹ آف گورنمنٹ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہم کر لیا اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے، اٹ مینز وی ریئلی لو آور کنٹری، وی ریئلی لو آور پیپل. یہ جو 18-20 کروڑ عوام ہیں، اگر آپ اس سے واقعی پیار کرتے ہیں
تو اس کے لیے آپ کو پالیٹکس میں گئے بغیر بھی آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور یہ مدد پیسوں سے نہیں ہے, یہ مدد آپ کے ٹائم سے ہے. آپ نے ٹائم دینا ہے تھوڑا سا, ہفتے میں 1-2 گھنٹے, ہفتہ یا اتوار والے دن آپ نے ان کو وقت دینا ہے. آپ کی کنٹریبیوشن ہوگی, آپ بھی دنیا میں جانے پہچانے جائیں گے. ہم آپ کو کچھ ڈیزگنیشنز, کچھ عہدے دیں گے کہ آپ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں, اپنے شہر میں آپ کو کوآرڈینیٹرز بنایا جائے گا. آپ اس کے, یہ گلوبل کیمپین ہے, ایک مشن ہے نیکی کا. تو اس میں بیونڈ باؤنڈریز, چاہے کوئی مسلمان ہے یا نہیں, پاکستانی ہے یا نہیں, ہندو ہیں, کوئی عیسائی ہے, سکھ ہے, جو لوگ بھی اس میں آنا چاہیں, کوئی پنجابی بولتا ہو, سندھی بولتا ہو, اردو بولتا ہو, بلوچی بولتا ہو, سرائکی بولتا ہو, پشتو بولتا ہو, براہوی بولتا ہو, دری زبان بولتا ہو, گلگت کی زبان شنا بولتا ہو, یا کوئی کشمیری زبان بولتا ہو, ہمارا میسیج یہی ہے کہ زبان جو ہے, یہ لینگویج از ناٹ دا بیریئر. زبان آپ کو کسی سے ملنے سے نہیں روکتی. آپ سے ایک میں لبرٹی لیتا ہوں, فلیکسیبلٹی آف ٹاک لیتا ہوں آپ سے کرتے ہوئے. میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اپنی زندگی میں کوئی شخص اچھا لگتا ہے, یا کوئی خاتون اچھی لگتی ہے, کوئی مرد اچھا لگتا ہے, تو آپ اس وقت زبان کی قید یا فرقے کی قید نہیں سوچتے کہ کوئی کس فقہ سے تعلق رکھتا ہے یا کون سی زبان بولتا ہے. ایز لانگ ایز وہ آپ کے ریلیجن کا ہے, آپ اس سے چاہتے ہیں کہ میرا انٹریکشن ہو جائے اور آپ اسے اپنا لائف پارٹنر بناتے ہیں. تو جب وہاں پر آپ کی یہ سوچ ہے, یہی سوچ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیشن ٹو نیشن ہونی چاہیے, گروپ ٹو گروپ ہونی چاہیے. ہمارے درمیان ریشیل ڈسکریمنیشن, نسلی امتیاز نہیں ہونا چاہیے, گورے کالے کا فرق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے درمیان زبان کا فرق نہیں ہونا چاہیے, فقوں کا فرق نہیں ہونا چاہیے, علاقوں کا فرق نہیں ہونا چاہیے, اور امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے. تو جب آپ ان ساری چیزوں سے دور ہو کر جسٹ لائک اے ون نیشن کھڑے ہو جائیں گے, اور if you will be working, if you will be helping each other, that is the achievement of your life. آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے, اور آپ کا اللہ اس سے, آپ کا رب بہت خوش ہوگا جب آپ یہ کریں گے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, حج زکوٰۃ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, وہ نیکیاں ہیں, لیکن حقوق العباد کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے. تو ہم نے صرف یہاں باتیں نہیں کرنی, ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا رہے ہیں. ہم آپ کو جمع کریں گے کہ آپ فلاں جگہ اپنے شہر میں یا گاؤں میں, دیہات میں جمع ہوں. ہم آپ کو اگلے اور پروگرامز میں ڈیٹ بتائیں گے, جگہ بتائیں گے, پورا اسکیجول, پورا ایک ٹائم ٹیبل بتائیں گے, پورا شیڈیول دیں گے کہ ہم وہاں آ رہے ہیں, اور ہم آپ کی ہیلپ کریں گے, اور آپ لوگوں کی ہیلپ کریں گے صرف اپنا قیمتی وقت دے کر. آپ اپنے پیرنٹس سے, اپنے بہن بھائیوں سے کہیں گے, اور جو ذرا بڑی ایج میں ہیں وہ اپنے بیوی بچوں سے, چھوٹے بہن بھائیوں سے کہیں گے کہ وہ اس میں شامل ہوں. آپ اس میں ایز اے فیملی آ سکتے ہیں. اٹ ول بی اے فیملی گیدرنگ. جب ہم کیمپنگ کریں گے, جب ہم ونٹر اور سمر کیمپس کریں گے, جہاں ہم غریبوں کا علاج کریں گے, ڈاکٹرز کو بلائیں گے, معذوروں کو بلائیں گے, وہاں پر ہم غریب لوگوں کی باتیں سنیں گے, تو آپ لوگ وہاں ہوں گے, آپ نے بیجز لگائے ہوئے ہوں گے, آپ نے کارڈز لگائے ہوئے ہوں گے, آپ کو آپ کی پبلسٹی ہوگی, لوگ آپ کو جانیں گے. تو ہم انشاءاللہ یہ پروگرامز بہت جلد کر رہے ہیں. انشاءاللہ یو کین بی اے پارٹ آف اٹ. سی دا ای میل ایڈریسز, یہ جو آپ کے سامنے نیچے نظر آ رہے ہیں آپ کو ای میل ایڈریس, اس پر اور اس ایس ایم ایس پہ, اس ویب سائٹ پہ لاگ ان کریں. جو لوگ کمپیوٹرز نہیں جانتے یا انگریزی نہیں سمجھ سکتے, ان کو ہیلپ کریں, ان سے بات کریں. کسی کے کوئی مقدمے ہیں عدالتوں میں, زمین کے ایشوز ہیں, کوئی کرمنل ایشوز ہیں, اور وہ اگر صحیح راستے پہ اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے, تو یو کین آلویز رائٹ اس. اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, ویلفیئر کی آرگنائزیشنز آل اوور دا ورلڈ, اسپیشلی انکلوڈنگ دی امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, other European countries like France and Denmark and Norway and Australia and New Zealand, اس کانٹیننٹ میں یا ایشیا میں یا مڈل ایسٹ میں, وہ تمام این جی اوز کو we are requesting the non-government organizations from all over the world to please come up and listen to the campaign Raise My Voice. This is about raising the voice of the poor, needy, helpless people of Pakistan. How we can fight against all types of extremism, against all types of oppressions. We have to stand, we have to come up and help the needy people.
So now I will discuss some of the issues related to the measurement of the governance. In the last few discussions, we talked about the governance, the good governance. So today we will talk about the measuring of the governance. Over the last decade, several efforts have been conducted in the research and international development community in order to assess and measure the quality of governance of countries all around the world. Measuring governance is inherently a controversial and political exercise. A distinction is therefore made between external assessments, peer assessments, and self-assessments. Examples of external assessments are donor assessments or comparative indices produced by international non-governmental organizations. An example of a peer assessment is the African peer review mechanism. Examples of self-assessment are country-led assessments that can be led by government, civil society, researchers, and or other stakeholders at the national level. One of these efforts to create an internationally comparable measure of governance and an example of an external assessment is the Worldwide Governance Indicators Project, developed by members of World Bank and the World Bank Institutes. The project reports aggregate and individual indicators for more than 200 countries for 6 dimensions of governance: voice and accountability, political stability and lack of violence, government effectiveness, regulatory quality, rule of law, control of corruption. To complement the macro level cross-country worldwide governance indicators, the World Bank Institute developed the World Bank Governance Surveys, which are country-level governance assessment tools that operate at the micro or sub-national level and use information gathered from a country's own citizens, business people, and public sector workers to diagnose governance vulnerabilities and suggest concrete approaches for fighting corruption. A new World Governance Index, WGI, has been developed and is open for improvement through public participation. The following domains in the form of indicators and composite indexes were selected, as I'll tell you, to achieve the development of WGI: peace and security, rule of law, peace and security, rule of law, human rights and participation, sustainable development, and human development. Additionally, in 2009, the Bertelsmann Foundation published the Sustainable Governance Indicator (SGI), which systematically measured the need for reform and capacity for reform within the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries. The project examines to what extent the government can identify, formulate, and implement effective reforms that render a society well equipped to meet future challenges and ensure their future viability. Examples of country-led assessments include the Indonesian Democracy Index, monitoring of Millennium Development Goal 9 on human rights and democratic governance in Mongolia, and the Gross National Happiness Index in Bhutan. So these are like some of the indicators. In our last discussions, we were talking about the seat of government. The seat of government is defined by Brewer's politics as the building complex of buildings or city from which a government exercises its authority. The seat of government is usually located in the capital. In some countries, the seat of government differs from the capital. For example, Netherlands, where the Hague is the seat of government and Amsterdam is the de jure capital of Netherlands.
In most it is the same city for example Moscow as the capital and seat of government of Russia. In United Kingdom, the seat of government is London, the capital, or more specifically the city of Westminster. The city of government, the seat of government for Pakistan was Karachi long time ago. Then it was moved to Islamabad, and now the seat of government is in Islamabad. So from there we govern the province. We run the affairs of the federal government, and I hope in coming years people will get the awareness of controlling federal government. How do they work? The working of the federal government, and we will be giving you the awareness. As a citizen, this is your right to know. एक शहरी होने के नाते आपका ये हक है कि आप समझें कि आपके क्या हकूक़ हैं, आपके क्या राइट्स हैं. हम सिर्फ हकूक़ को ना समझें, अपने राइट्स को भी समझें. अपनी ड्यूटीज़ को भी समझें. सिर्फ अपने राइट्स को ना समझें, अपनी ड्यूटीज़ को भी, अपने फ़राइज़ को भी समझें. जहाँ हम अपने हकूक़ को समझ रहे हैं, ये जानना बहुत अच्छा है. मग़रिब की तहज़ीब में जहाँ उनको उनके राइट्स, उनके हकूक़ मिलते हैं, वहाँ उससे बढ़कर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं. टैक्सेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा है. जहाँ वो प्रॉपरली टैक्स जब देते हैं तो वो ये देखते हैं कि उनका टैक्स सही यूटिलाइज़ हो रहा है और वो खुश होते हैं. आप में से कई लोगों को ये पता होगा, ख़ासतौर पे जो बाहर रह चुके हैं या बाहर से आए हैं, या जो नहीं भी गए, उन्होंने पढ़ा है. और कई ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि मग़रिब में जिससे हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, जिसमें हम यहाँ पर इस्लामिक फलाई स्टेट भी बनाने के लिए कोशिश हैं, तो वहाँ पर आपकी तमाम काम जो गवर्नमेंट करती है. एक फ़िल्म आई थी माइकल मोर की जिसमें सिको उसका नाम था. उसमें यहाँ तक कि ये दिखाया कि ना सिर्फ ये कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो आपके कुछ मुल्कों में जो है वो गवर्नमेंट आपकी हर चीज़ों के लिए जो है वो परेशान है. अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास रोज़गार नहीं है, तो आपको पैसे माना दिए जाते हैं. अगर आपके पास पढ़ाई के पैसे नहीं, तो आपको पढ़ाई के पैसे दिए जाते हैं. अगर आपके पास घर नहीं है तो आपको छत दी जाती है. अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो आपको मुफ्त में, फ्री में वकील मिलता है जो आपके लिए केस लड़ता है हुकूमत की तरफ से. तो ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे हमारे इस प्यारे वतन